ذات کے نا 3 حصے ہیں. ذات کا سب سے پہلا حصہ جو ہے نا ہمارا حیوانی وجود ہے. ہمارا یہ جو فزیکل سٹرکچر ہے، جس طرح دوسرے حیوانات کی باڈی ہوتی ہے، ہماری باڈی بھی ویسی ہی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا ایک فرد کا معاشرتی وجود ہوتا ہے، وہ دوسرے معاشروں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اس کے ریلیشن ہوتے ہیں. ان ریلیشنز کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور دوسروں کے ساتھ ویسا ہی لائف کرنا جو وہ چاہتے ہیں، تاکہ معاشرے میں اس سے بھی ہم آمدنی پیدا ہوتی ہے. تیسری ایک چیز یہ ہے کہ اس سے اٹھ کر ہٹ کے ایک اور چیز ہے، دوسرے حیوانات سے اور معاشرتی زندگی دوسرے حیوانات بھی نہ کسی درجے میں گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. انسان کے اندر ایک اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، معاشرتی نارمز ہیں. ان کو جو بہتر سلیقے کے ساتھ جو گزارے گا اور اس کو جانے گا، پہچانے گا، ہمارے اندر ایک اللہ نے ضمیر رکھا ہوا ہے، وہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز دیتا ہے. جب ہم ان چیزوں کو کر لیتے ہیں تو ان کو جان لیتے ہیں اور ان کے مطابق کرتے ہیں، تو پھر ہم کامیابی کی طرف چلنے لگتے ہیں. ذات کی تربیت کے حوالے سے وہی چیزیں ہیں کہ جیسے قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا محور جو ہے نا انسان کی تربیت کا جو محور ہے اس کی ذات کو ہی گردانا گیا ہے. تمام ہی معاشروں نے جنہوں نے لیڈ کیا ہے یا جنہوں نے انسانوں کو کچھ دیا ہے، یا تمام مفکرین جتنے بھی انہوں نے جو بات بھی کی ہے، تو سب سے پہلے ذات ہی کو جو ہے ٹارگیٹ کیا ہے، اس کو ہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم سب سے زیادہ اگر چاہتے ہو کامیاب ہونا، معاشرے کو بہتر کرنا، اس میں اپنا حصہ ڈالنا، تو اپنی ذات کو جانو، پہچانو، اپنی صلاحیتوں کا، اپنے رویوں کا درست استعمال کرو. کامیابی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو یا خوشگوار، تو اس میں لوگ کہتے ہیں کامیابی کے لیے لوگوں نے اپنی تعریف کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں گا، مجھے یہ حاصل ہو جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اگر ہم جب اس کو مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بیسیکلی پرسکون اور پر اطمینان زندگی گزارنا چاہتا ہے. ایک آدمی دولت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں دولت حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، تو لیکن اس کے پیچھے بھی اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ایک خوشگوار اور پرسکون اور پر اطمینان زندگی گزار سکوں. اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں ایک اور چیز بھی ساتھ ہمارے اندر ودیت کی ہوئی ہے، وہ ہمارا ایک ضمیر ہے. وہ اچھے اور برے کی خوب اچھے طریقے سے تمیز کرتا ہے. چاہے وہ ایک فرد جاپان میں رہنے والا ہو، چاہے وہ ایک فرد معاشرے کے کسی بھی اس میں رہنے والا ہو، وہ اس کو وہ ضمیر اس کا جھنجھوڑتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. جب وہ ساری چیزیں یہ کرتا ہے تو وہ ایک اس میں کامیابی کے سفر کی طرف چل پڑتا ہے. کامیابی کی تعریف ایسی ہے کہ ہر فرد اس کی ایک مختلف تعریف کرے گا. ہر آدمی کے لیے کامیابی مختلف ہوگی اور ہر وقت میں کامیابی مختلف ہوگی. لیکن جس وقت ہم لائف سکلز کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے کامیابی کہتے ہیں، تو اس سے مراد بیسکس جو انسان کی ضروریات ہیں یا خواہشات ہیں ان کا پورا ہو جانا، اور معاشرے کا پرامن اور پرسکون، ایک فرد کا پرسکون ہو جانا اور نفع بخش ہو جانا، یہ مطلب ہے اس کا. جو فرد شکر کا رویہ اپنا لے گا، وہ اس کی ڈائریکشن، اس کی ساری چیزیں درست ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ لوگوں کی درست ہو جائے گی. تو ہم شکر کے رویے کو جس طرح بیان کرتے ہیں کہ شکر عربی میں اس بکری یا گائے کو کہتے ہیں جس کم سے کم بھی چارہ ملتا ہے لیکن دودھ زیادہ دیتی ہے. یعنی وہ بکری یا گائے جو ریوڑ میں جاتی ہے، ایک چرواہا اس سے لے کے جاتا ہے، اور 100 بکریاں جب واپس آتی ہیں تو جب سب سے زیادہ دودھ دینے والی ایک جو بکریاں ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ دودھ دیتی ہیں، اس بکری کے کہا جاتا ہے ہاذا شکر، یہ شکر ہے. تو یعنی دستیاب مواقع کو جاننا، پہچاننا، ان کا درست استعمال کرنا اور زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ہو جانے کا جو ایٹیچیوڈ ہے، یہ شکر کا ایٹیچیوڈ ہے. اور جس فرد میں یہ آ جاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے وہ نفع بخش ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا اور ضروری چیز یہی ہے. اور یہ ہمارے اندر سے تمام آلودگیاں، تمام خرابیاں جو ایک فرد میں ہو سکتی ہیں، ان کو ہمارے اندر سے نکال دیتا ہے
اور پھر ہمارے اندر اچھی سے اچھی چیزیں وہ آ جاتی ہیں. ہمارے اندر سے سب سے پہلے واقعے کو استعمال کرنا ہمیں سکھا دیتا ہے کہ جب ایک فرد اپنے دستیاب واقعے کو دستیاب چیزوں کو جان لیتا ہے، پہچانتا ہے، ان کا درست استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک ہے کہ وہ اس کو استحقاق حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو نئی کلاس میں، اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے. تو فطرت میں یہی رکھا ہوا ہے کہ جو اپنی صلاحیتوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، ان کا استعمال کرتا ہے شکوہ شکایت کیے بغیر، تو وہ نیکسٹ صلاحیت کے لیے اس کو جو ایلیجیبل قرار دیا جاتا ہے اور پروموٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر نئی اپرچونیٹیز کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جو ذات کا سفر ہے وہ ختم بھی نہیں ہوتا. وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی ذات کا سفر ختم ہوتا ہے. ہاں، اپنی ذات کے ساتھ اپنے معاشرے کو ساتھ لے کے چلنے کا جو سفر ہے یہ معاشرے کو بھی بہتر بناتا ہے اور فرد کو بھی پرامن بنا دیتا ہے، اور وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے کامیابی وہ اور نفع بخشی اس کے اندر دار آتی ہے. یہ جو ہے اپنے آپ کو جو جانچنے کا ہے، تو وہ دوسرے جو آپ کے بارے میں کمنٹس کریں اس کو سیریس لیا اور اسے جرنل لیا جائے. اسے یہ سمجھا جائے کہ جیسے دوسرے انسان ہیں ان میں 100 کمیاں کوتاہیاں ہیں، وہ میرے اندر بھی ہو سکتی ہیں اور ہوں گی. جو کولیگ یا ساتھی کہہ رہے ہیں تو اس کو جا کے اس کا انالیسس کیا جائے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو اپنا احتساب اس وقت کیا جائے. یہ جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ لوگ اور جھگڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں میری رسپیکٹ نہیں کی گئی.